بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام سیریز ہے امہات المومنین کے سیرت کے بارے میں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ تک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک سیرت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے کہ ہمارا وہ ویڈیو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ آج ذکر ہوگا ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ آپ جانیں گے کہ ان کی فہم و فراست کیسی تھی۔ یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ کیا کرتے۔ یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن کو حضرت عائشہ کے بعد سب سے بڑا فقیہ قرار دیا گیا۔ حضرت عائشہ کے بعد تعلیم میں سب سے زیادہ بڑھ کر آپ تھیں۔ تو آج ان کی سیرت کے بارے میں آپ سے کچھ گفت و شنید کی جائے گی، آپ تک پہنچایا جائے گا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت مختلف انداز میں کرتی تھیں۔ آج اس پر بھی بات ہوگی، حدیثوں کی روایات کے سلسلے میں بھی بات ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر جمیل۔ تو جیسا آپ پہ واضح ہے کہ آپ کا نام نامی، آپ کا سیدہ ام سلمہ کا نام نامی ہند اور کنیت ام سلمہ تھی، اور ام سلمہ کے نام سے ہی آپ مشہور ہیں۔ کنیت بھی ایک طرح کا نام ہی ہوتا ہے، نام کی ہی ایک قسم ہے۔ جس طرح سے ہم سر نیم یا خاندانی نام کا لاسٹ میں استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں کنیت کا استعمال ہوتا تھا ممتاز کرنے کے لیے۔ بہرحال آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنی مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام حذیفہ یا سہیل ہے، جن کی کنیت ابو امیہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عتیقہ ہے۔ آپ کے والد مکہ مکرمہ کے بڑے سخی آدمی اور بہت بڑے تاجر اور دولت مند تھے۔ اس لحاظ سے حضرت سیدہ ام سلمہ نے بڑے خوشحال گھرانے میں پرورش پائی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، وہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اسلام کی ابتدا ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئیں، لہٰذا آپ ان خوش نصیب صحابیات اور آپ کے شوہر ان خوش نصیب صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جو ابتدائے اسلام میں ایمان لائے۔ بہرحال قریش نے آپ لوگوں پر بہت ظلم کیا۔ آپ دونوں نے، یعنی آپ نے اور آپ کے شوہر نے، سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور کچھ عرصے بعد کچھ وقت حبشہ میں گزار کر آپ دونوں میاں بیوی مکہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت پا کر بعدہ آپ لوگوں نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار دین اسلام کی بڑی پاکیزہ و عزت دار شخصیات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت و سیرت دونوں کے کمال سے مالا مال کیا تھا۔ آپ بڑی ذہین اور عقل مند تھیں۔ آپ کی شخصیت اور دینی غیرت و حمیت قابل رشک ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ مشکل اور نازک موقعوں پر آپ کی فراست مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنی، جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہے کہ آپ فراست مومنانہ سے کام لیتیں۔ آپ فیصلے کرنے میں بڑی ماہر تھیں، بڑا اچھا مشورہ آپ پیش کرتیں۔ انسان شناسی، معاملہ فہمی، قرآن کی قرأت، حدیث کی روایت اور دینی غیرت اور فصاحت و بلاغت میں آپ بے نظیر ہیں۔ آپ کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے بلند تھا۔ قرآن شریف کی قرأت آپ خود کرتیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز پر قرآن مجید کی تلاوت کرتیں۔ آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ آپ سے مسئلے دریافت کرتے۔ وومن امپاورمنٹ کی اس سے بڑی مثال کیا پیش کی جائے کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ایسی تعلیم دی ہے، ایسی تربیت دی ہے کہ لوگ آپ سے مشورے کرتے، لوگ آپ سے مسئلے دریافت کرتے۔ بہرحال آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ نے کئی غزوات میں حصہ لیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلمہ کی عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کے لیے پیغام بھیجا، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ یہ وہ معاشرہ نہیں تھا، یہ نبی کے جانثار تھے جو بیواؤں کو منحوس نہیں سمجھتے تھے۔ یہ نبی کے جانثار تھے جن کو تعلیم دی گئی تھی کہ بیواؤں سے نکاح کیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کے بارگاہ سے فیضیاب لوگ تھے کہ جو بیواؤں سے نکاح کرنا عیب اور عبث نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے دور کی طرح آج ایک بیوہ ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔
کوئی نیک شخص اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، شاید وہ اسے اپنی عزت پہ بدنما داغ سمجھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک حضرت عائشہ کے علاوہ تمام جن سے شادی کی وہ کسی نہ کسی کی بیوہ تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ دنیا کا سب سے عزت دار شخص، اس کی تمام بیویاں ایک کے علاوہ بیوہ ہیں، تو ہماری اور آپ کی عزتیں کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ پھر ہم معاشرے کو نبی علیہ السلام کے عہد سے جوڑیں، اس نورانی تعلیمات سے جوڑیں، تاکہ ہماری بہنیں جو بیوائیگی کا غم لیے بیٹھی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، آج ہم انہیں اس گناہ کے دلدل سے بچا سکیں۔ بہرحال آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیغام کو آپ نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور آپ کو اس مبارک حجرے میں ٹھہرایا گیا جہاں پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رہائش پذیر رہتی تھیں، کیونکہ اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار تھیں، علم اور حسن اخلاق میں آپ بے مثال، آپ حافظہ قرآن بھی تھیں۔ آپ سے قریب 378 احادیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی ذمہ داری، ان کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری آپ ہی کو عطا فرمائی۔ آیت تطہیر، اہل بیت اطہار کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آپ ہی کے حجرے میں، آپ ہی کے گھر میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ سے مشورہ کیا۔ آپ جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ طائف اور دوسری جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ ساتھ تھیں۔ آپ تعلیم دین دیا کرتیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتیں اور لوگوں کے مسئلوں کا حل بھی کرتیں، فیصلہ بھی فرماتیں۔ تمام ازواج مطہرات میں آپ کا وصال سب سے آخر میں ہوا۔ آپ کا وصال 84 سال کی عمر میں 59، 62 یا 64 ہجری میں ہوا، مورخین کا اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی مزار مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ حضرت ابو سلمہ سے، آپ کے جو پہلے شوہر تھے، آپ کے 2 بیٹے ہیں سلمہ اور عمر، اور 2 بیٹیاں ہیں زینب اور درہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اسلاف کی زندگی پڑھنے، اپنے ماؤں کی زندگی پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سیرت کی سیریز کے یہ ویڈیوز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ شارٹ ویڈیوز میں دینی مسائل اور دینی اہم معلومات آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا کوئی مذہبی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ہم تک اس کو ارسال کریں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔